افو درگزر ظاہر ہوتا ہے، اس سے نرمی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ شان جو حضور کی رغبت و دبا والی ہے وہ شان علویت چھپ جاتی ہے، وہ شان چھپ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان میں رغبت و دبا رکھا ہے، عظمت رکھی ہے، سطوت رکھی ہے، اس کو ظاہر فرمانے کے لیے انہیں خلق عظیم کے نام سے پکارا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں خلق عظیم کہا ہے، کیوں کہ نبی پاک رؤوف رحیم علیہ السلام اپنے صحابہ کے لیے تو بڑے ہی کریم ہیں، بڑے حلیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، لیکن جب ان کا سامنا کفار و مشرکین سے ہوتا ہے تو ان کے سامنے شان عظمت سے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل ان کی عظمت سے لرز اٹھے اور ان کے وہ کانپنا شروع کر دیں، ان کے دلوں میں رعب و دبا بیٹھے۔ جس طرح کہ ابو جہل نے ایک بار دار ندوہ میں اپنے تمام رئیس کفار کو جمع کیا اور یہ سب سے کہا کہ جب آپ محمد کو بلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو بلائیں گے تو کوئی شخص اس کی عزت اور تکریم کے لیے کھڑا نہ ہو، سب بیٹھے رہیں، کوئی احترام نہ کرے۔ یہ اس نے ان سے وعدہ لیا۔ جب آقا کو پیغام پہنچا، نبی اکبر رؤوف رحیم علیہ السلام تشریف لائے، جیسے ہی دار الندوہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ ابو جہل جس نے سب کو منع کیا تھا سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی اقتداء میں، اس کی پیروی میں باقی سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ میرا محبوب آئے اور یہ بے ادب ایسے بیٹھے رہے، نہیں۔ جب بات چیت ہو گئی، آقا واپس چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا ابو جہل، وہ تو اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ ابو جہل تم نے تو منع کیا تھا کہ کھڑے نہیں ہونا، اور سب سے پہلے تم کھڑے ہو گئے، آخر کیوں؟ اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، جب میں کھڑا ہوا تھا تو میری گردن ایک طرف کو مڑی ہوئی تھی، اس طرح ٹیڑھی تھی، گردن میری ٹیڑھی صرف اس لیے تھی کہ کسی نے مجھے کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ ابو جہل نادانی سے، اپنی جہالت کی وجہ سے میرے محبوب کا ادب نہیں کرنا چاہتا، اے میرے فرشتے جاؤ اس بدبخت کو کان سے پکڑ کر کھڑا کر دو تاکہ میرے محبوب کے ادب لیے سب کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب کھڑا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے خلق عظیم کہا ہے کہ جب کفار و مشرکین کے سامنے جائیں تو ان کے دلوں پر رعب و دبا بیٹھے، ان کے دل دہک جائیں اور وہ بڑا کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اخلاق حسنہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک علم اور ایک صبر۔ ایک علم کا ہونا ضروری ہے، ایک صبر کا ہونا ضروری ہے، اور نبی پاک رؤوف رحیم علیہ السلام نے ان کی ذات میں جامعیت ہے، ہر چیز موجود ہے، اس لیے اگر خلق کریم کہا جاتا تو یہ شانیں چھپ جاتی۔ اللہ رب نے یہ شان ظاہر کرنے کے لیے خلق عظیم کہا، جس طرح کہ علم کے بعد